نینا نے ستارہ کو اتنی زور سے حق کیا کہ ستارہ مرتے مرتے بچی۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ بہت سے لوگ فرسٹ ٹائم میری ویڈیو دیکھتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں، اچھا کمنٹ کرتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ، لیکن ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اور میرے سبسکرائبرز جو کہ ہیں ہی میرے سبسکرائبرز، تو ان سب کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ نینو کا ویڈیو آیا اور نینو کا ویڈیو سن کر کافی ساری چیزیں بری لگیں، نہ صرف مجھے بری لگیں بلکہ ستارہ یاسین کے بہت سے سپورٹرز کو بری لگی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کسے ٹارگٹ کر رہی تھیں، کس نے یہ کہا ہے کہ وہ کیس کریں گی، میں نہیں جانتی، ہو سکتا ہے کہ ستارہ یاسین کے کسی سپورٹر نے کہا ہو۔ چینل ہولڈر بہت سے سپورٹرز ہیں اور اپنی مرضی سے ہر کوئی کام کر رہا ہے، تو ان میں سے کسی نے کہا ہوگا اور یہ بات جو ہے وہ نینو کو لگی بری۔ یہاں ایک چیز میں کہوں گی کہ میں نے نوٹس کیا کہ نینو جو ہے وہ اسکرپٹڈ ریئیکشن دے رہی تھی۔ سوری ٹو سے نینو، آپ کو شاید میری بات بری لگی، لیکن برا مت منانا، آپ کو پتہ ہے کہ میں خام خواہ کے پنگے لیتی نہیں ہوں، لیکن یہ چیز جو ہے وہ آپ نیچے دیکھ دیکھ کے پڑھ رہی تھی، تو اس سے مجھے لگا کہ آپ کو جو ہے اسکرپٹڈ ریئیکشن جو ہے اس وقت آپ کو دینے کا کہا گیا اور آپ وہ دے رہی ہیں۔ اگر کسی نے کیس کا کہا ہے تو کیس سے آپ سے تو کوئی اس کیس کا کوئی وہ نہیں لگتا، لنک نہیں لگتا۔ کیس اگر کسی نے کرنے کا کہا ہے تو وہ اس شخص پہ کیس کرنے کا کہا ہوگا جس نے آنٹی پر تشدد کیا ہوگا، تو آپ کیوں گھبرا گئیں یا آپ کو کیوں برا لگ گیا؟ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ جو ہے وہ اگر ستارہ کی سسٹر سعودیہ والی کے اوپر اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ جواب دینے آتی ہیں، ان کے منہ میں حالانکہ اچھی خاصی اپنی لمبی ساری زبان ہے جس سے وہ پورے وائٹی کو نچا کے رکھ سکتی ہیں، تو انہیں آپ کی ہیلپ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ خیر، تو یہاں میں بات یہ کر رہی تھی کہ نینو نے کہا کہ کون سی اولادیں ہوتی ہیں، وہ ان لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہوگا، ماؤں کے ساتھ تشدد، مار پیٹ، کوئی اولاد ایسی نہیں ہوتی، اور یہ جو ہے میری بڑی خالہ پر الزام ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کی خالہ پر کسی نے الزام نہیں لگایا، کسی سنگل پرسن نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس بیٹی نے اپنی ماں کو مارا پیٹا یا کچھ بھی۔ یہاں نہ انکل کی بات ہوئی، آج انکل کا ویڈیو بھی آیا، وہ روضہ رسول پر بیٹھ کر آنٹی سے گوائیاں دلوا رہے تھے۔ ظاہر آنٹی ان کے پاس ہے، آنٹی یہی کہیں گے، ہم جانتے ہیں پہلے کی سچویشن جو تھی وہ بھی تمام سے ہم واقف ہیں، پہلے کیا کچھ ہوتا رہا ہے، کیا سلوک تھا آنٹی کے ساتھ، اور وہاں پر تب بھی ہم سب خاموش تھے، اس لیے کیونکہ آنٹی کی سچویشن کیا تھی اس حساب سے ہم ستارہ یاسین کے سپورٹرز جو ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں کہ آنٹی یا ستارہ کو کوئی پریشانی نہ ہو، تو اس لیے ہم تب بھی خاموش تھے۔ اور اب بھی جو آنٹی تب بھی پبلکلی آ کر کچھ نہیں بتاتی تھی، آنٹی اب بھی نہیں بتائے گی، ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے سچویشن میں ہے۔ خیر، تو یہاں جو ہے نہ انکل کے اوپر بات کی گئی، نہ جو ہے آنٹی کی بیٹی کے، سعودیہ والی بیٹی پر بات کی گئی۔ یہاں تشدد کا جو آنسر ملتا ہے یا جو لنک جا کے لگتا ہے کہ وہ کس نے کیا ہوگا، تو وہ یقیناً آنٹی کے سوتیلے بیٹے پہ بات ہوئی ہوگی۔ ویسے نینو کی ویڈیو کی جو دوستوں بھرمار تھی نیگیٹو کمنٹس کی، جو اس کی ویڈیو سے ریلیٹڈ نیگیٹو تھے، جہاں لوگوں نے اس کو صحیح دھویا ہوا تھا۔ لوگوں نے یہ بھی کہا ہوا تھا کہ سوتیلی اولاد جو ہوتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اس کا واضح ثبوت تمہاری اپنی امی ہیں۔ اور واقعی بہت سے ہیٹرز نے یہ بات کھولی، ستارہ یاسین کے سپورٹرز کو ضرورت نہیں پڑی یہ بات کھولنے کی، یہ بات انہی کے اپنے سپورٹرز نے بات کھولی تھی کہ روبینہ آنٹی جو ہیں ان کے آئی بروز اور ماتھے کے اوپر جو نشانات ہیں وہ ان کے سیکنڈ ہسبینڈ کی جو پہلی بیوی سے اولاد ہے، یعنی سوتیلے بچے، ان کی مار پیٹ کے گہرے زخم تھے، اور وہ زخم تو ٹھیک ہو گئے لیکن نشانات آج تک نہیں گئے ہیں، وہ سوتیلی اولاد ہے۔ اور نینو کو یہاں میں یاد دلاتی رہوں کہ نینو کہتی ہیں وہ کون سی اولادیں ہوتی ہیں، وہ کون سے بچے ہوتے ہیں؟ جی بالکل سوتیلی اولادیں ہوتی ہیں، سوتیلے بچے ہوتے ہیں جو کہ باہمت ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو وہ عورتوں پر آرام سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اس کی واضح مثال آپ کی امی ہیں، ان کے کمنٹس میں بھی تھی یہ چیز۔ اس کے علاوہ ستارہ کی فی الحال کی سچویشن کے اوپر جو نینو کی فرمائش ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ستارہ کو حق کروں، تو وہاں ستارہ یاسین کے سپورٹرز جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نینو آپ نے ستارہ کو جو پہلے حق کیا ہے نا، وہ اتنے زور کا حق کیا ہے کہ وہ مرتے مرتے بچی ہے۔ تو آپ کی یہ جو فرمائشیں ہیں نا، یہ آپ اپنے پاس رکھیے، ستارہ کو آپ کی کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ستارہ یاسین کے سپورٹرز کا کہنا ہے۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے محترمہ، آج ستارہ کو ان کی حق کرنے کی خواہش اور فرمائش ہے، اور کل کو حق کرنے کے بعد یہ کہیں کس کرنے کی فرمائش نہ کر دیں، کیونکہ جو نام ان کا ستارہ یاسین کے سپورٹرز نے رکھا ہوا ہے اس حساب سے اگر انہوں نے ستارہ کو کس کر لیا تو ستارہ یاسین جو تھوڑی بہت بچ گئی ہے اس کے حق کے بعد، اگر وہ ابھی زندہ ہے تو وہ اس کس سے کہیں نہ خدا نہ خواستہ مرور نہ جائے، کیونکہ ایسی محبت کی ضرورت نہیں ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کیا بھرا ہو۔
اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی تھی کہ ستارہ یاسین کو اکیلا کرنے میں، اس نہج پہ پہنچانے میں، ان سے ان کی ماں چھیننے میں، ان سے ان کی خوشیاں سکون چھیننے میں آپ کی سعودیہ والی خالہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جس کا آپ بہت زیادہ ساتھ دیتی ہیں، اور تمام چیزوں سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ پتہ نہیں پھر بھی کیوں آپ بیچ میں کود رہی ہیں اور اچھا بننے کا یہاں پہ پریٹینڈ کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ اس طرح تو لوگ آپ کو ٹرول کر رہے ہیں، آپ کی اچھی خاصی دھلائی کر رہے ہیں۔ خیر، یہ ہو گیا نینو کے ریئیکشن پہ ریئیکشن ایسے کہہ سکتے ہیں، یا ریئیکشن کا ریویو ہو سکتا ہے۔ خیر، تو ابھی میں تھوڑی سی بات کروں گی یہاں پر آنٹی کا جو بیان آیا انکل کی ویڈیو میں سعودیہ سے، اس کے علاوہ فاروق بھائی کا جو بیان تھا، ان دونوں میں تضاد ہے اور دونوں بیانات الگ الگ ہیں۔ اب تک مختلف قسم کے بیانات آ چکے ہیں۔ رابعہ باجی نے بتایا تھا کہ سننے والے نے آنٹی کی چیخو پکار سنی سعودیہ میں آنٹی کو جب چھڑی سے مارا جا رہا تھا۔ یہ کنفرم نہیں کیا انہوں نے انکل نے مارا ہے یا انکل کے بیٹے نے، یعنی آنٹی کے سوتیلے بیٹے نے، یہ ان کے منہ کی بات ہے، یہ ہم نے کلیئر نہیں سنی۔ اچھا، اس کے علاوہ سیکنڈ بیان یہ آیا تھا بابر نے جو دیا تھا کہ اس میں کتنی ایک ریئلٹی ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، یعنی کہ وہاں پر سے بھی کوئی خاص جو ہے ایک انکاریہ جواب نہیں آیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کس کا بیان تھا جی، فاروق صاحب کا بیان تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی ماما جو ہیں وہ سعودی ایئرپورٹ پہ اقامے کی غیر موجودگی، یعنی ان کے پاس اقامہ نہیں تھا، ویزا نہیں تھا، جو کہ انکل کے پاس تھا، جس کی وجہ سے 3 گھنٹے کھڑے رہے۔ اور میں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ان کا 3 سے 4 گھنٹے میں کھڑی رہی ہیں، تو میں نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ اقامہ اگر آنٹی کے پاس نہیں تھا یا ویزا نہیں تھا، خیر میں نے شاید ویڈیو میں پاسپورٹ بول دیا اور لوگوں نے آ کے مجھے ٹرول کرنا شروع کر دیا۔ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ اقامہ، ویزا، پاسپورٹ ملی جلی ہی چیزیں ہیں، ضروری نہیں ہے ان میں سے کچھ بھی، یعنی کچھ بھی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسی کوئی چیز انکل کے پاس تھے، آنٹی کے ڈاکومنٹس، تو انکل تو لینے گئے ہوئے تھے، تو اس کے باوجود انکل کے ڈاکومنٹس نہیں لے کر گئے ہوں گے۔ 3 سے 4 گھنٹے وہ کیوں وہاں ایئرپورٹ پر انہیں کھڑے رہنا پڑا، کھڑے کیوں رہنا پڑا، جس کی وجہ سے ان کی ٹانگ میں تکلیف ہوئی۔ اچھا، ان کا بیان یہ تھا کہ یہ کھڑی تھیں، اور اس کے علاوہ آنٹی کا اپنا بیان آیا ہے کہ انہیں جہاز میں اے سی کی ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اپنی فیملی میں سے کس کا بیان تھا مجھے اب یاد نہیں آ رہا، وہ ویڈیو میں نے دیکھا، انہوں نے کہا، ہاں کوثر کا سنا تھا کہ کوثر نے کہا جانے سے پہلے ہی آنٹی کے گھٹنے میں تکلیف تھی۔ آنٹی کے گھٹنے میں اگر اتنی تکلیف تھی تو وہ جب ایئرپورٹ پہ وہاں سعودیہ پہنچ کر لائیو انہوں نے ویڈیو کال کی تھی ستارہ کو، اس ویڈیو کال میں آنٹی کا موڈ، طبیعت، صحت، چہرہ سب بالکل ٹھیک تھا، وہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں دکھائی دے رہی تھی جس سے پتہ چلے آنٹی کسی تکلیف میں ہے۔ اس کے علاوہ جب اس چیز کو سیکنڈ کر لیا انکل نے بھی کہ میری بیوی جو ہے اس کے گھٹنے میں درد تھا، ہم دوائی لائے ہیں، ہم نے مساج کیا ہے۔ اس کے علاوہ فاروق نے آ کر بتا دیا ماں کی ٹانگ کو جو ہے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے، کھڑے رہنے کی وجہ سے درد ہو گیا۔ اس کے بعد آنٹی نے آ کر کہہ دیا کہ ٹانگ کو ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے درد ہو گیا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ آنٹی جو اتنی تکلیف میں چل نہیں پا رہی، ان کی فیس سے ان کی تکلیف پتہ چل رہی ہے، اس کے باوجود آنٹی سے وہاں کھانا کیوں پکوایا جا رہا ہے۔ جتنا عرصہ آنٹی وہاں نہیں تھی تو کیا انہوں نے کبھی کھانا نہیں کھایا ہوگا؟ کچھ دن اور صحیح اس بیچاری کو یہ سکون کر لینے دیتے، اتنی تکلیف، اتنی شدید حالت کے اندر، کیونکہ وہ خود کہہ رہی ہیں آنٹی کہ پہلے مجھے پتہ نہیں چلا جب میں آ کر بیٹھی ہوں، اور اس کے بعد میری ٹانگ میں تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ اس تکلیف کے اندر بھی آنٹی وہاں کوکنگ کر رہی ہیں۔ یہ ان کی بیٹی کی محبت ہے، چاہت ہے، جو تڑپ رہی تھی سعودیہ میں بیٹھ کر اپنی ماں کے لیے، اس ماں کے لیے جس کی انہوں نے ایک نہیں سنی تھی، جس کی عزت کی دھجیاں انہوں نے بھی گری تھی۔ جب بیٹی پر تہمت لگائی جاتی ہے تو سب سے پہلے ماں شرمندہ ہوتی ہے۔ یہ بات کیوں نہیں سوچی تھی ان کی سعودیہ والی بیٹی نے، حالانکہ اسی ہسبینڈ کے ساتھ یہ اب تک رہ رہی ہیں۔ یہ اتنی جو ہے اس چیز کو ناپسند کرتی تھیں، اتنا ان کو اس چیز کے اوپر یقین تھا کہ ان کے گھر میں یا ان کے ہسبینڈ نے گناہ کیا ہے، تو پھر یہ اس گنہگار کے ساتھ کیسے رہ رہی ہیں؟ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی، آج تک نہیں آئی کہ اس محترمہ نے یہ تمام غلاظت وائی ٹی کے اوپر لا کر کیوں رکھی تھی، اور کہتی ہے مجھے ماں سے محبت ہے۔ کیسی محبت ہے یار؟ ماں کی عزت کی دھجیاں اڑوا دی اور اپنے سسرال، یعنی اپنی ماں کے سوتیلے سسرال کے ساتھ، سوتیلا ہی کہوں گی، مل کر اپنی ماں کی عزت اور بہن کی عزت کا جنازہ نکالا، اور اس کے بعد کہتی ہوں ماں سے محبت دیکھ لی، بھی تمہیں دال کھانی تھی اس لیے تم نے ماں کو سعودیہ بلوا لیا۔ لیکن ان تمام بیانات کے اندر ابھی تک ستارہ نے نہ تردید کی ہے اس کی، نہ تائید کی ہے کسی بھی ایک بیان کی۔ اب آگے چل کر پتہ چلے گا کہ ریالٹی کیا ہے، لیکن یہ کہنا کہ سوتیلی اولاد نے آنٹی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، یہ غلط ہے۔ اس چیز کی گواہیاں بھی ہیں ہمارے پاس، ہم صرف اس وقت بات بڑھانا نہیں چاہتے، اور دیکھیں گے کہ ستارہ اس چیز کو کیسے لے کر چلتی ہیں۔ رہی بات ستارہ یاسین، ہاں ملک کاشف،
میں نے کاشف صاحب نے صبح ویڈیو بنایا تھا جس کو جلدی ہی پھر ڈیلیٹ کر دیا تھا. اس کے بعد ابھی سیکنڈ ویڈیو اب سے کچھ گھنٹے پہلے ان کا آیا, 3 گھنٹے پہلے ان کا ویڈیو آیا, جس میں انہوں نے آ کر یوٹیوب فیملی جو ہے میں جو ہے وہ سیلفش نہیں ہوں, یوٹیوب فیملی یہ, یوٹیوب فیملی وہ. اس وقت آپ نے یہ کیوں کیا جب اب آپ آ کر کہتے ہیں کہ میں نے تصویر کا ایک رخ دیکھا تھا؟ ایک رخ دیکھ کر آپ نے کیسے یہ بات کر لی؟ پھر آپ آ کر کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ستارہ بہن کے ساتھ ہوں, آلویز ہمیشہ رہوں گا. چنی منی پنی باتیں آپ کو ملتی ہیں, آپ کو ریئلٹی پتہ ہو نہیں ہو, آپ آ کے اپنا ریئیکشن دے دیتے ہیں. آپ نے کیسے سوچ کے ستارہ کے سپورٹرز کو بھی برا بھلا کہا اس ویڈیو کے اندر, اور ستارہ کے خلاف بھی اس ویڈیو کو لے کر گئے, اور بعد میں آ کر اپنا ویڈیو ڈیلیٹ کیا, اور اس کے بعد آ کر بیان دیتے ہیں کہ تصویر کا دوسرا رخ تو آپ نے اب دیکھا ہے. آپ نے کیوں تصویر کا دوسرا رخ اتنا لیٹ دیکھا؟ اور اگر جب تک آپ نے تصویر کا دوسرا رخ دیکھا ہی نہیں ہوا تھا تو اتنی جلد بازی کیوں کی ویڈیو بنانے کے اندر, اور یہاں پر آ کر وائی ٹی کے اوپر ستارہ سپورٹرز کی انسلٹ کرنا یا ان کے ساتھ ہارش ورڈنگ یوز کرنا بلا وجہ میں, یہ تو غلط تھا. آپ نے بھی, اور فاروق بھائی سے بھی میرا گلہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں ان پر لعنت ہو, تو یہ چیز غلط ہے. آپ کی ماں کے ساتھ وہاں سوتیلے بیٹے نے پہلے بھی ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا, مار پیٹ ہوتی رہی. یہ چیزیں آپ دنیا سے نہیں چھپا سکتے. سچ وہ آپ نے ہی اپنے ریئیکشن کے اندر آج کہا تھا کہ سچ دنیا سے کبھی نہیں چھپتا. جی بالکل سچ نہیں چھپتا, انگلیاں آپ پر ہی اٹھتی ہیں. اگر ان تمام چیزوں کا بیہائنڈ دا ہم دیکھیں نا سین کے آخر ریزن کیا ہے, جیسے نوشین ملتانی کل کہہ رہی تھی کہ آخر ریزن کیا ہے, ستارہ کے ساتھ ہی کیوں, ان کی ماں کے ساتھ ہی کیوں, تو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں اکیلی ہوتی ہیں, جو عورتیں بے یار و مددگار ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. جن کی بیک کے اوپر مضبوط باپ بھائی کا سہارا نہیں ہوتا, ان کو پھر ایسے رشتوں سے ایسے ہی ہرایا جاتا ہے, ایسے ہی مارا جاتا ہے, ایسے ہی تماشے کیے جاتے ہیں. ساجد دوسری شادی کر کے بیٹھ گیا, آنٹی کا ہسبینڈ سوتیلی اولاد کے ہاتھوں جو ہے وہ مجبور بھی ہے, خود ان کے ساتھ ظاہر ہے اب ملا ہوا بھی ہے, اس کے بیٹے ہیں, جیسے ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں, اس کی کاشتکاری وہی تھی, اس کی فصل وہی ہے, اس نے وہی بویا تھا, وہ وہی کاٹے گا. تو وہ اس لحاظ سے آنٹی وہاں سے بھی ویک ہیں, کیونکہ سوتیلے بچے جو ہیں وہ آنٹی کو خوش نہیں رہنے دیتے. اور دوسری چیز جو ہے, آنٹی کا اپنا بیٹا, ایک بیٹا جو ہے وہ اپنے غربت کے رونے روتا رہتا ہے, اور اس کو تو یہی ہے کہ میرا باپ ہی جو ہے وہ اور تھا, تو میری ماں نے مجھے پالا لیکن کیا میری ماں نے غلط ہے. اس کے تو شکوے اپنی ماں سے ختم نہیں ہوتے. بہن کو اس نے اس پہلے والے باپ سے ملوا دیا, جانے دیا, جس نے ان کو ایک طرح سے سڑک پر چھوڑ دیا تھا. اور جو دوسرا بیٹا ہے ستارہ یاسین کا سگا بھائی ہے, وہ تو ہے ہی, میں اب کیا کہوں, کہ جس نے آ کر اتنے مزے سے ستارہ یاسین کی سپورٹرز کے اوپر لعنتیں ڈالنی شروع کر دی, جنہوں نے شاید ستارہ کو جینے کا میں کہوں گی کہ راستہ دکھایا, جو ستارہ کی پاور بنے رہے. یہاں پر آپ لوگ کبھی بھی ہم لوگوں کو اگنور نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم لوگوں نے, میں کہتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں, تو یہ ہم لوگوں نے اپنا وقت بھی دیا ہے. اور ہم نے ستارہ کے لیے جب آواز اٹھائی ہے نا, تو ستارہ نے خود کئی بار کہا ہے کہ میں آپ لوگوں کی ویڈیوز, اپنے سپورٹرز کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر میرے اندر ہمت آتی تھی, اور میں واپس سے کھڑی ہوئی ہوں, میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے. جی بالکل, یہاں بات یہ ہم کریں گے کہ جو ستارہ کا سگا بھائی ہے وہ بھی ستارہ کی نند کا ہی ہسبینڈ ہے. نند اگر جتنی اچھی بھی ہو یا بری بھی ہو, اس کا اپنا پھر ہولڈ اس کے اپنے بھائیوں کے ساتھ جا کر لگتا ہے کہ بھائی اس کو وہاں سے ضرور ہولڈ کریں گے, بہن ہولڈ کرے گی. یا جو ہے وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ سوتیلی ماں, ایک تو ساس بھی ہے, سوتیلی ماں بھی ہے, وہاں بھی کہیں نہ کہیں ہمیں یہ چیزیں نیگیٹو دکھائی دیتی ہیں. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ بھائی کمزور, شوہر کمزور, اور باپ تو سر پہ ہے ہی نہیں. تو ستارہ یاسین اور اس کی ماں کا کھلواڑ تو ایسے ہی اس خاندان نے بنانا ہے, بناتے رہنا ہے, ایک کے بعد ایک کے بعد یہ چیز ہوتی رہے گی, جب تک یہ ماں بیٹیاں خود کو مضبوط اور مستحکم نہیں کریں گی. انہیں اپنے لیے سٹینڈ لینا ہوگا, اسٹیپ اٹھانا پڑے گا. ایسے رود ہو لوگ کب تک دیکھیں گے, کب تک ان کا ساتھ دیں گے, یہ چیز بھی انہیں سوچنی چاہیے, اور اپنے لیے مضبوط قدم اٹھا لینا چاہیے, ستارہ کو بھی اور ان کی والدہ کو بھی. خیر, نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کر کے جائیے گا. نئے ہیں, پرانے ہیں, اور سیانے ہیں, نمانے ہیں, جو بھی ہیں, لائک ضرور کر کے جائیے گا. آپ کے لائک سے ملتی ہے مجھے خوشی, اور میں ہر حال میں اٹھ کے پھر بناتی ہوں آپ سب کے لیے ریئیکشن. خیر, جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان صفت مردوں عورتوں سے رکھے. ہمیں, ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنی دعاؤں میں ہمیشہ کی طرح مجھے بھی یاد رکھیے گا. مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھتے ہیں. تھینک یو فار یور دعاز. اللہ حافظ.